کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ صاحب تقوی ہوں، اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ جس کی تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیوی کا حق ادا کرنے یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بیوی کو رہائش، کھانا پینا اور لباس دینے پر قدرت رکھتا ہے، جس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو ایسا نہیں کہ کسی گناہ میں پڑے گا، نارمل حالت میں ہے، اس شخص کے لیے سرکار کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے تو مجھ سے نہیں، یعنی نارمل حالت میں کوئی تقاضائے نفسانی کا غلبہ نہ ہو، نارمل حالت میں ہے اور حقوق زوجہ ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، تو پھر شادی کرنا اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اب اگر دیر کرے گا تو سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس سے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ وہ نوجوان بھی درس حاصل کریں جو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، شادی کے قابل بھی ہیں، پیسہ بھی اللہ نے سب دیا، لیکن کہتے ہیں ابھی میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، بیوی کو سنبھالو، بچے پیدا ہو گئے، بچے سنبھالو، ابھی میں چاہتا ہوں تھوڑا لائف سے انجوائے کروں، پھر دیکھ لیں گے۔ وہ ذرا اس حدیث کو دیکھیں، نبی کریم نے منع فرمایا، غیر ضروری تاخیر منع ہے۔ بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا، گمان، یقین نہیں، گمان ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو حرام کاموں میں جا پڑوں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اب نہیں کرے گا تو گناہگار۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو ضرور زنا کے اندر مبتلا ہوں گا یا دیگر گناہوں کے اندر، تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان روزانہ رات کو 2:30 بجے فیس بک پر بیٹھ کر کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے، کوئی تو مچھلی شکار پھنسے گی، دوستیاں کی ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ، خراب قسم کے چیٹ چل رہے ہیں، نکاح کی طرف نہیں آتے، انجوائمنٹ چل رہی ہے جی رات کو، اچھا فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں، ہے محمد اکرم، مجھے اتنی بڑی، لکھا ہوا زلیخا، اب وہ زلیخا لڑکیوں سے دوستی کر کے زلیخا مزے لے رہی ہے صاحب، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل، اللہ کے خوف کو ایک طرف رکھ کر، اور پھر گھر والے کہیں کہ بیٹا نکاح کر لو، تو جی کر لیں گے، ابھی نہ مجھے ڈسٹرب کرو، ابھی میں لائف سے انجوائے کر رہا ہوں۔ شریعت اس انجوائمنٹ کو حرام قرار دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نکاح کی طرف آئیں۔ تو اس لیے وہ ماں باپ بھی اگر یہاں تشریف فرما ہے کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اچھا جوان کب ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں ایڈلٹ 15 ایئرز اولڈ کو کہتے ہیں، 15 سال کے بعد آدمی بالغ ہو جائے گا، جبکہ انٹرنیشنل لا کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے۔ چلے انٹرنیشنل لا لے لیں، پاکستان کا لا لے لیں، 18 سال کا لڑکا بالغ ہو چکا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ جسم اس کا صحیح ہے، وہ جسم حق کے زوجہ ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کو فوراً اس کا نکاح کرنا چاہیے۔ جیسے میمن کمیونٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ینگسٹرز کا کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابا جان اور بچہ ساتھ آتے ہیں، بچہ جوان ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اتنے ینگ ہوتا ہے، اور یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ چلیں اس سے تھوڑا 1-2 سال اور آگے لے لیں، 20 سال 22 سال، غیر ضروری تاخیر نہیں۔ یہ توریت شریف کے اندر مسئلہ لکھا تھا اور ہماری شریعت نے اس کو قائم رکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جوان ہو جائے اور اس کا باپ اس کا نکاح نہ کرے اور پھر وہ گناہ کرے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ ایسے ہی لڑکوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکے جوان ہو چکا ہے آپ اس کی شادی کریں، اگر نہیں کرتے آپ شادی اور وہ پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس وجہ سے، تو پھر اس کا وبال والد پر بھی ہوگا۔ اچھا بعض ہمارے گھروں میں اب یہ مجبوریاں بھی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، تو گھر والے کہتے ہیں تمہاری شادی پہلے نہیں ہوگی، تمہاری بہنوں کی پہلے ہوگی پھر تمہاری ہوگی۔ وہ اب بیچارہ وہ کماتا ہے، کیونکہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کالی سر والی آ گئی تو وہ بیٹے کو کبھی بھی پیسہ یہاں نہیں دینے دے گی، اس لیے وہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں تھوڑی قربانی دینی پڑے گی،
تم ابھی شادی نہیں کرو، پہلے بہنوں کی ہو جائے تاکہ وہ پیسہ دیتا رہے، ورنہ تو بیوی آ کے پیسے سے روک دے گی۔ اس میں پھر نوجوان جو ہوتے ہیں اب تقاضائے نفسانی بلوغت کے بعد تو انسان کی طرف اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے، یہ فطرت انسانی کے اندر رکھ دیا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ تو اب وہ نوجوان جب شادی کے ذریعے تو ہو جاتی ہے، تکمیل نہیں ہوتی، پھر وہ کرتا ہے اپنے آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ پروگرام بنتے ہیں غلط چیزیں دیکھنے کی، زنا کے، خراب قسم کے معاملات کے، اور وبال والدین پر بھی ہوگا۔ یہ خدشات اپنے مقام پر، لیکن اگر بیٹا غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا سکتا ہے تو ماں باپ کو ہر قسم کے خدشات کو ایک طرف رکھ کر اس کی شادی کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے شریعت کا مزاج۔ اور بعض نوجوان تنگ دستی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے، یہ ہمارے دنیاوی ناپاک رسومات ہیں جنہوں نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا آج کل ایسے نہیں کوئی بھی دو کپڑوں میں لڑکی کو بھیج دے گا، 5 لاکھ 7 لاکھ کما کر دو پھر تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ نوجوان کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں، جمعے کے بیان میں کہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور پر، یہ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی پڑھائی اچھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی آن لائن کورسز کر لیں اچھے، اپنی ارننگ اچھی کریں۔ جن لڑکیوں کے پیچھے آپ خوار پڑے ہوئے ہیں، وہ 10 آپ جیسے لڑکوں کے ساتھ دوستی کی ہوگی، وہ ماں بننے کے قابل نہیں ہیں، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اچھا کمائیں، نوکری اچھی ہوگی، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ہمارے نوجوان جس وقت پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پڑھتے نہیں ہیں، کبوتر بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، کالج کے باہر بہنوں کے انتظار میں رنگ کالے کر بیٹھے ہیں، رات کے 2:30 بجے کھمبے کے ساتھ فری پیکج کے اندر گفتگو چل رہی ہے فجر تک، ادھر بھی بیلنس ڈلوایا ادھر بھی بیلنس ڈلوایا، پیکج کروایا، اور نوجوان درجات کی بلندی کا سامان کر رہے رات کے 2:30 بجے بیٹھے ہوئے آوارہ گرد پاگلوں کی طرح۔ یہ ٹائم ضائع کر کے اب جب ماں الٹیمیٹم دیتی ہے کہ بیٹا 5.5 لاکھ جمع کرنا ہو، کہتا ابھی کہاں سے کروں، سارے زندگی تو ضائع کی۔ پھر ہمارے ناہنجار قسم کے نوجوان اپنے باپ کے سینے پہ چڑھ کے کہتے ہیں ابا جان آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، فلاں کے باپ نے دیکھو کاروبار کرایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اس باپ کو چاہیے منہ پہ تماچا کھینچ کے مارے اور کہے کہ بغیرت یہ بتاؤ کہ تو نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے پڑھا، تم نے شرابیوں، جواریوں، زانیوں، بے نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اس وقت کو ضائع کیا جس وقت میں تم اپنی علمی ترقی کر سکتے تھے اور اچھی جاب حاصل کرتے، اچھا کاروبار کر سکتے تھے، تم مجھے کیوں تانا دے رہے ہو۔ دوسرے گال پہ تماچا مارے اور کہے تیرا باپ تو ایک ناکام باپ رہا، میں مان لیتا ہوں، اب تو کامیاب باپ بن کر دکھا، کر اپنی اولاد کے لیے کام، میں تو نہ کر سکا نا، تم کرو نا۔ تو ایسے نکمے نوجوان ہمیں ملتے ہیں جو خود کچھ نہیں کریں گے، اپنے باپ کو کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اور بعض بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے ملک میں نوکریاں نہیں، جب تک سفارش نہ ہو، جب تک رشوت نہ ہو، نوکری نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اکثر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترغیبات دیتا ہوں، آپ لائٹنگ کریں، ضرور کریں، آپ کھانے کھلائیں، آپ ریلیاں نکالیں، آپ دودھ پلائیں، آپ اور معاملات بھی کریں۔ اپنی ان ایکٹیویٹیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز اور شامل کر لیں، شادیاں کروا دیں۔ شادی نہ ہونے کی بنا پر، یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ باہر کے ملکوں کے پورے ملک سے تقریباً 110 کنٹریز میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ہمیں نوجوان جو اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں، جو انہوں نے کام کر چکے ہیں، کوئی زنا میں مبتلا ہو گیا، لڑکیاں ایسی کہ وہ کہتی ہیں مفتی صاحب ہم نے کالج لائف کے اندر یہ کر لیا، وہ کر لیا اور یہ کر لیا، کیونکہ گھر والے شادی نہیں کر رہے تھے۔ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تنگدستی۔ تو ایسے پھر گناہ کے اندر نوجوان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کچھ بچیوں کی شادی کر دیں، کچھ لڑکوں کی شادی کر دیں۔ میں نے ایک جگہ ترغیب دی، میں نے کہا بھئی آپ اگر 1 لاکھ کی لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، 25,000 کی لائٹنگ کریں، 75,000 میں 2 لڑکیوں کی شادی کر دیں، تو بیچاروں کا گھر بھی بس جائے گا، بعد میں بھی تھوڑی بہت کفالت آپ کر لیجیے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ کو لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکوں کی بھی شادی کروا دیں؟ میں دیکھیں جوان ہوں، اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، امی جان نے کہا ہوا ہے 5 لاکھ کما کر دے گا تو شادی ہوگی، نہ 5 لاکھ ہے نہ شادی ہو رہی ہے، تو ذرا ترغیب میں لڑکے بھی شامل کر لیا کریں۔
ایسے نوجوان. تو اس لیے شادی انتہائی ضروری چیز ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم کے طریقے اور سنت پر چلے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. اس کو اختیار کر. تجرید کی زندگی گزارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. شادی کر کے بیوی بچوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے ہوئے پھر اس گھر کو شرعی طریقے سے لے کر چلنا، یہ ہے کمال. حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی. ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا گھر پہ. اب یہ واقعہ لکھا ہے، جھوٹ ہے سچ ہے واللہ عالم، میں نے کتاب میں پڑھا تو میں آپ کو بیان کروں. دروازہ بجایا تو ان کی زوجہ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ جی وہ حضرت سے مل رہے. کہا باہر ہوگا کہیں. بڑے تلخ لہجے میں بولا. وہ گھبرایا کہ بھئی بڑی تلخ لہجے میں بات کر رہی ہیں. خیر نکلا وہ جنگل کے لوگوں سے پوچھتا بتایا جی جنگل کی طرف گئے تھے. حضرت جنگل کی طرف چلا تو دیکھا دور سے حضرت ایک شیر پر بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. کرامت. اس نے دیکھا قریب گیا، دست بوسی کی، حضور آپ شیر پر اور گھر میں زوجہ کا یہ معاملہ. تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر اس کی تلخیوں پہ صبر نہ کروں تو اللہ تعالیٰ ایسی کرامات کیسے عطا کرے گا. یعنی یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ صبر کر کے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا کفارہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹاتا ہے، ورنہ وہ گناہ نہیں مٹتا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بیوی بچوں کی مشکل، ماموں کو دیکھا ہے بڑے پریشان، چاچا کو دیکھا سر لٹکا ہوا ہے، کزن کو دیکھا سر کے بال غائب ہو گئے، پھپھا کو دیکھا ہے وہ بیچارے بیوی سے بچوں سے پریشان. وہ کہتا ہے بھائی یہ ہیں نشان عبرت. اب وہ نبی کریم کے پیغام کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے چچا کی ناکام زندگی کو بنیاد بنا کے کہتا ہے مجھے نکاح نہیں کرنا. غلط چیز ہے. اب آخر میں بس میں اس طرف لے کر آتا ہوں کہ یہ نکاح ہم کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے دو خاندانوں کا ملاپ، اپنی نفسانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اس کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، بچوں کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک عورت گھر میں آتی ہے، وہ گھر کا سب کام فری میں کرتی ہے، کپڑے دھونا، شوہر کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، بچوں کو سنبھالنا، ڈسٹنگ کرنا. بس یہ ہے مطلب نکاح کا مقصد کہ شادی، نفسانی خواہش کی جائز طریقے سے تکمیل، بچوں کا حصول، اور پھر ختم. پھر ان کے بچوں کو پالو، انہیں پڑھاؤ وغیرہ، ختم ہو جائے. اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بھی مقاصد ہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن ایک اس سے بڑا مقصد جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کو اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان فرض علوم سیکھے، جو سیکھنا فرض ہے وہ سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال کا ارتکاب کرے تو گویا کہ جہنم سے آزاد. اس کا مطلب ہے علم دین سیکھنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے فرض واجب وغیرہ انہیں پورا کرنا، یہ جہنم سے آزادی کا حکم دیا. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں. یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اور اس کے لیے لازم سی بات ہے اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانا ہوگا. علم دین، فرض علوم 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 عقائد اسلام، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت. یہ ٹاپکس، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اس طرح شرک اور کفر اور بدعت کا علم بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر اپنے بیوی بچوں کو سکھانا، یہ شوہر کی ذمہ داری. اور خود سکھانے پہ قدرت نہیں رکھتا تو ایسا انتظام کرنا کہ بیوی بچوں تک یہ علم پہنچے، جیسے ٹیوٹر رکھ لینا، آن لائن کورسز کروانا، کسی اکیڈمی میں یا ادارے میں اگر کورسز ہوتے ہیں اس میں داخلہ دلوانا، یہ شوہر پر فرض ہے، فرض. یہ پہلا ہوا عقائد. نمبر 2 احکام شرعیہ عملیہ سکھانا، یعنی ایسے احکام جن کا تعلق عمل سے ہے.
اس میں عبادات، نماز،